میرا نام فرزانہ یعقوب ہے. میں آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں. 2011 سے 2016 تک کا جو پارلیمنٹ تھا اس میں منسٹر سوشل ویلفیئر اور ویمن ڈیولپمنٹ تھی. آج ہم جو آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جو ہندوستان کی حکومت نے آرٹیکل 35A جو ہے پریزیڈنشل آرڈر کے تحت جو ہے اسے ہٹایا ہے، یعنی کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. کوشش میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ جب تک کیا کشمیر کی جو اسمبلی، انڈین آکوپائڈ کشمیر کی اسمبلی ہے، وہ اس عمل کو، اس اقدام کو قبول نہیں کرتی تو اس کو جو ہے کوشش ہی کہا جا سکتا ہے. اب اس میں بھی جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے جو ہے زیادہ تر جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو انڈر ہاؤس اریسٹ کر لیا ہے. یہ وہ پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ ہمیشہ جو ہے بی جے پی کے ساتھ اپنی حکومت بناتے تھے، یعنی کہ پی ڈی پی، یعنی کہ محبوبہ مفتی، اور اس کے علاوہ ہے عمر عبداللہ. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کل رات سے انڈر ہاؤس اریسٹ ہیں. سری نگر اور اس کے گرد و نواح میں کرفیو جو ہے وہ رائج ہو چکا ہے، اس کا اعلان کر دیا گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ ہم سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. ان کے موبائلز، ان کے کسی بھی قسم کی جو ہے کمیونیکیشن جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے. اس سے پہلے جو ہے پچھلے ہفتے سے جو ہے ایک بلڈ اپ ہو رہا تھا، یعنی کہ اگر ہم اس کو جو ہے تھوڑا ماضی کی طرف جائیں، ماضی بعید یعنی کہ 1947 سے بھی پہلے، تو یہ ہمیں وہ زمانہ یاد دلاتا ہے جب 1930 کے اوائل میں جو ہے کشمیریوں نے جو ایک ریکارڈڈ ہسٹری کی سب سے لمبی آذان دی تھی، یعنی کہ 22 کشمیری شہید ہوئے تھے ایک آذان کو مکمل کرنے کے لیے. آج وہ لگتا ہے وہ وقت جو ہے وہ دوبارہ آ گیا ہے. ہندوستان کی کوشش ہے کہ جو کشمیری آئیڈینٹی ہے، جو کشمیر کے اسٹیٹ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ختم کر دے. یہ دو جو آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 370 اور 35A، یہ کشمیری آئیڈینٹی کے بارے میں ہے، کشمیری سبجیکٹ ہوڈ، اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں ہے. اس کو ختم کر کے ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کو ایک لیگل پوائنٹ آف ویو سے اپنا حصہ دکھانا چاہ رہا ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ناممکن سی بات ہے. اگر آج جو ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے کہ 35A اور 370A کو ختم کرنے کی وجہ سے کشمیر کی جو اس کی جو اسٹیٹ ہوڈ کی جو حیثیت ہے وہ ختم کی جائے. کل رات سے جو ہے ایک تو یہ ہے کہ لیٹ نائٹ وہاں کی جو الیکٹڈ لیڈرشپ تھی، جس میں پی ڈی پی ہو گئی، ایم سی ہو گئی، یعنی کہ محبوبہ مفتی صاحبہ، عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ اور یہ جو سارے باقی جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، انہوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہندوستان کے کسی بھی اس قسم کے اقدام کی جو ہے وہ قطعاً اس کو قبول نہیں کریں گے، اور اسٹیٹ کے جو ہے اس کی لیگل جو ہے اس کو اگر تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو کشمیری اس کو قبول نہیں کریں گے. اگر ہم اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ ان کشمیریوں نے کشمیری ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے فوراً بعد ان لوگوں کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. جن لوگوں کو ہم واقعی جو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اس میں ہمارے بزرگ ہیں علی گیلانی صاحب، ہمارے عزیز ہیں میر وائس فاروق، اور ہمارے جو علیل ایک قائد ہیں یاسین ملک صاحب. یہ لوگ تو ہاؤس اریسٹ اور مکمل اریسٹ جو ہے اس میں مستقل رہے ہیں، لیکن محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ جیسے لوگ بھی اب جو ہیں وہ انڈر ہاؤس اریسٹ ہیں. اس سارے سلسلے کو جو ہے یہ جب بی جے پی اپنے الیکشن کیمپین میں سیکنڈ جو ٹرم ہے اس میں آ رہی تھی، تو اسی وقت سے انہوں نے جو ہے یہی ایک نعرہ لگایا تھا کہ وہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اس کو درست کریں گے، اس کو ٹھیک کریں گے، اور وہ ہندوستان کی خواہش کے حساب میں درست کیا جائے گا. سارا الیکشن کیمپین انہوں نے اسی پر لڑا، کیونکہ باقی تو اور کوئی خصوصی کام جو ہے بی جے پی اور مودی سرکار کر نہیں پائے تھے ہندوستان میں، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی. انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ مکمل نہ کر پائے، یا ان کا جو ہے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو پایا. تو انہوں نے، اس پارٹی نے جو ہے نیشنلزم ود ریلیجوسٹی جو ہے وہ اس کو بڑھایا. اس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں پر، نہ صرف کشمیر میں بلکہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم اور بربریت کی انتہا ہو گئی ہے. جہاں کہیں سے اگر افواہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جی کسی نے گائے کا گوشت اپنے فریج میں رکھا ہوا ہے تو اس تک کو مار دیا گیا ہے. اب یہ تو چھوٹے جو ہیں واقعات جو ہے وہ پورے ہندوستان میں ہو رہے ہیں، لیکن پھر آپ ان واقعات کی کڑی جوڑیں کشمیر کے ساتھ کہ جہاں پر زیادہ تر میجورٹی مسلمانوں کی ہے، اور وہاں پر جو ہے سارے مسلمانوں کے ساتھ کس قسم کا ظلم اور بربریت چلا آ رہا ہے، اور آگے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہندوستان نے جو ہے
کرفیو جو ہے وہ اناؤنس کرنے سے پہلے جو امرناتھ یاترا پر جو ان کے ہندوستانی آئے ہوئے تھے، جو ہندو آئے ہوئے تھے، ان سب کو جو ہے سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ واپس بھیجا. جو باقی جو ہے ٹورسٹ آئے ہوئے تھے ان کو بھی کشمیر سے باہر نکالا گیا. سوال یہ بنتا ہے تو پھر یہ جو کشمیری یہاں پر رہ رہے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا ان کی اور سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ان کا مرنا جو ہے، ان کا قتل عام ہونا جو ہے وہ ایک عام سی بات ہے جو کہ ہوتی رہی ہے؟ 7 لاکھ فوج جو ہے وہ وہاں پر پہلے سے موجود تھی، تعین تھی، اور 35A اور 370 کو جو ہے ہٹانے سے پہلے جو ہے انہوں نے لاکھ فوج اور بھیج دی، جس میں پیرا ملٹری فورسز بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 8 لاکھ فوج اس وقت اس علاقے، اس خطے میں ہیں. کتنی وہاں پر عوام ہے؟ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ہے، لداخ کو بھی آپ ملا لیجئے تو 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ لوگ وہاں پر بستے ہیں. آزاد کشمیر میں 5 ملین، اور جی بی کو آپ ملا لیجئے تو چلیں ہم یہاں پر بہت کم و بیش کر لیں تو 1 کروڑ. یہ پورا جو اسٹیٹ آف کشمیر ہے وہ ہے تقریباً 2 کروڑ لوگ، جس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہیں اس وقت انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہیں. تو اگر ہم یہ لیتے ہیں فگر 1 کروڑ کی اور اس پہ ہم رکھتے ہیں 8 لاکھ فوج اور اس کے علاوہ پولیس اور باقی سب کو گن لیں تو وہ ہو جاتے ہیں 10 لاکھ. یعنی کہ ہر 10 لوگوں پر ایک فوجی تاک کر بیٹھا ہوا ہے اپنی بندوق کہ اس کو کب اور کس طرح سے مارا جائے گا. تو یہ ایک ظلم کی انتہا ہے. اب جب کہ وہاں کے جو ہے لوک سبھا میں اس پر بات تو ہوئی ہے اور کانگریس نے کہا کہ جی یہ غلط اقدام اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے کشمیر نکل جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کانگریس کو ہم کشمیریوں سے ہمدردی ہے. کانگریس جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل جو ہے عزائم جو کہ وہ حاصل نہیں کر پا رہے، وہ ختم ہو رہے ہیں، اس پر بات کریں. کشمیریوں کے لیے اس وقت علاوہ پاکستان کے اور کوئی بات نہیں کر رہا. پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے کشمیر کا وکیل رہا ہے، اور اس وقت جو ساری کشمیری قوم ہے، جو کشمیری لوگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان کیا کرے گا. ہماری جو LOC ہے، ہمارے وہاں پر جو لوگ بستے ہیں، صدیوں سے بستے ہیں، ان پر جو ہے ہندوستان کی طرف سے ہندوستان کی فوج جو ہے وہ فائرنگ کرتی رہی ہے. بات گولی سے اب ختم ہو گئے، گولے تک پہنچ گئی ہے. بالعموم جو ہیں گولیاں چلائی جاتی تھیں، اب گولے چلائے جا رہے ہیں. کلسٹر بامز جو ہیں وہ بھی فائر کیے گئے ہیں. سو جو ایگریشن ہے اس میں جو ہے بہت شدید اضافہ ہے. اس وقت جو عالم اسلام ہے اور جو ساری دنیا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کشمیریوں کو مرنے نہ دیں. آج تک جتنے بھی کشمیری مرے ہیں ان کا خون، اس کا جو ذمہ داری ہے وہ اس ساری دنیا پر ہے. ان کی جو ہے بے توجہی کی وجہ سے یہ معصوم لوگ، یہ نہتے لوگ، یہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ قتل کیے گئے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کل کو اگر اس قتل و غارت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا بھی سارا کے سارے ذمہ داری جو ہے اس سارے انٹرنیشنل جو ہے آڈینس پر جائے گی کہ جس نے جو ہے علاوہ لب کشائی کے اور چند ہمدردی کے الفاظ جو ہیں بیان کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کیا. یہ ایک بہت مشکل وقت ہے کشمیری قوم پر، اور اس وقت جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، اور جس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو وہ پھر کبھی بھی ہمارا نہیں تھا. اس وقت جو ہے پاکستان کی افواج انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں اور صدر ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے پاکستان کی حکومت سے بات کر رہے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ، اس میں کچھ بھی ہوگا نقصان ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہی لوگوں کا ہونا ہے، لیکن ان ایوری کرائسس دیر از این اپرچونٹی، اور یہ کرائسس سچویشن ہے، اس میں یہ اپرچونٹی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. این امکان یہ ہے کہ وہ بندوق کی نوک پر ہی ہوگا، اور یہی جو ہے ایک لگ رہا تھا کہ شاید اسی نہج پر جائے گا، اور مودی نے یہ کر کے دکھایا. اس نے اپنے پچھلی ٹرم میں جو ہے بالا کوٹ پر اٹیک کیا تھا، جس کا بہت ہی اچھا اور منہ توڑ جواب پاکستان نے دیا تھا، اور اب بھی ہندوستان کی اور مودی کی خاص طور پر یہ کوشش ہے کہ جو بھی ہو وہ اگریشن بڑھا کر یہ معاملہ حل کر سکے. تو میں جو اپنی کشمیری عوام ہے ان کی طرف سے، کیونکہ اس وقت جو ہے ہر قسم کا جو ہے انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے، وہ اپنی بات آپ تک نہیں پہنچا سکتے. سو ہم بحیثیت آزاد کشمیر کے باسی، ہم آواز ہیں اپنے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے کشمیریوں کے، اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑی مشکل میں ہمارے لوگ ہیں، اور ہمیں ہر قسم کی، چاہے وہ سفارتی ساتھ ہو، ہر قسم کا، ہم نہ صرف ہمیں ساتھ
چاہیے بلکہ ہمیں مدد چاہیے سب لوگوں کی. آپ لوگ ضرور کشمیر کے بارے میں بات کیجئے, آپ لوگ ضرور کشمیر کا حل جو ہے اس کے بارے میں بات کیجئے, اس کو سیکیورٹی کونسل میں جو ہے اس معاملے کو اٹھائیں اپنے ساتھ, اور بھی ممالک کو جو ہے اس میں ملائیں, اور یہاں پر جو ہمارے پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں اب ان کو بھی اور ہمت کرنی پڑے گی, کیونکہ اب یہ وہ مشکل وقت آ گیا کہ جس میں فیصلے ہوں گے.